اور عباس صاحب تحریک انصاف مسلسل اعلیٰ عدلیہ پر عدم اعتماد کا اظہار بھی کر رہی ہے، تنقید بھی کر رہی ہے، اور ججز کے حوالے سے بھی جس قسم کی باتیں سوشل میڈیا پر کی جاتی ہیں، کردار کشی تک آ جاتے ہیں، ذاتی حملے کر دیے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے بی بی، جہاں تک تو عدلیہ پر تنقید کی بات ہے تو فیصلوں پہ تنقید کرنا تو ہر پاکستانی کا، ہر انسان کا اپنا رائٹ ہے۔ جو بھی فیصلہ آئے گا غلط یا رائٹ، اس کے اوپر تو پوری تنقید کی جا سکتی ہے۔ ججز پہ تنقید کے حوالے سے میرے خیال میں پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی بھی موقف ابھی تک آپ کو نظر نہیں آیا ہوگا، لیکن ایک چیز تھوڑی اب نارمل ہے۔ پچھلے 1.5 سال میں جب تک، اگر آپ کو یاد ہو، جس وقت عطا بندیال صاحب جج تھے اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب بھی بیٹھے تھے، اس وقت جس قسم کی تنقید اس وقت مریم نواز شریف یا مسلم لیگ نون نے کی ان ججز کے حساب سے، ہم میں تو اس طرح کی کوئی جرت بھی نہیں کر سکے آج تک۔ آپ یہ دیکھیے کہ آج سے 2 دن پہلے ایک JIT تشکیل دی گئی جس میں سوشل میڈیا پہ جو ججز پہ تنقید کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی جائے گی۔ نگران گورنمنٹ کو بیٹھے بیٹھے اچانک خیال آ گیا کہ ججز کے اوپر بہت تنقید ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کریں، ڈفرنٹ ایجنسیز کے لوگوں کو بھی ڈالا گیا۔ تو کس وقت جب عطا بندیال صاحب بیٹھے تھے، کیا اس وقت نگران گورنمنٹ نے ایسا کوئی اقدام اٹھانے کی کوشش کی کہ عطا بندیال، آپ یہ دیکھیے، شاید آپ کو میں تھوڑی سی میموری ریوائز کر دوں، بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان کی جو خوش دامن ہے عطا بندیال صاحب کی، ان کی ایک آڈیو ریلیز کر دی گئی تھی، کسی بھی طریقے سے کسی بھی ادارے نے ریکارڈ کی اور اس کو فلوٹ کر دیا گیا۔ وہ ساس کہہ کے جلسوں میں جس طریقے سے اس وقت کے سٹنگ چیف جسٹس کو تضحیک کا نشانہ بنایا گیا، ہماری طرف سے تو کبھی اس طرح کی نہیں ہے۔ اور یقین جانیے، مطلب ان کے فیصلے عطا بندیال کا پاناما کیس سے کیا تعلق ہو سکتا تھا؟ ویری فرینکلی وہ تو صرف ایک الیکشن کی طرف لے کے جا رہے تھے، یا انہوں نے عمران خان صاحب کو 2 دن کے لیے جو اپنی عدالت میں بلوا کے ایک ریلیف دیا تھا کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا کیس سنے۔ جتنی تنقید اس وقت کی گئی، ہم میں سے تو کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت کی جو عدلیہ میں جو فیصلہ آج سے 4 دن پہلے ہوا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کو بلے کے نشان سے، بلکہ پورے پاکستان کی عوام کو ان کی ایک حق نمائندگی کے حق سے محروم کیا گیا، تو اس قسم کی تنقید تو بالکل سامنے آ سکی۔ تو میرے خیال میں یہ کہنا، اچھا اس کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں، آپ نے تنقید کا سپریم کورٹ کے ججز کے حوالے سے، جس قسم کی عدلیہ آج کل فیصلے کر رہی ہے، سائفر کا کیس آج کا چلے وہ چل رہا ہے، وہ اپنی جگہ پہ چل رہا ہے، خان صاحب کے نکاح کے حوالے سے جو کیس چل رہا ہے، اب یہ کیا کیسز ہیں جو کسی اعلیٰ عدلیہ میں چلنے جائیں؟ میں پرسوں سلمان اکرم راجہ صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اس قسم کے کیسز جس میں کسی شخص کی ذاتی زندگی کے حوالے سے کوئی اس طرح کی رائے قائم کی جا سکے، ایسے تو عدلیہ کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے، لیکن ان کو رجسٹر کیا جاتا ہے، پھر وہاں ان کو سنا جاتا ہے، پھر سوال جواب۔ کسی بھی انسان کی زندگی میں آپ جب اس قسم کے معاملات کریں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ تنقید کیے بغیر there is nothing called holy cow، آپ کے فیصلوں پہ تنقید ہوگی۔ کون سا مسئلہ یہ کہ وہ کسی بھی یا کوئی بھی انسان نہیں تھے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، وزیر اعظم پاکستان تھے۔ خیر چلے میں آپ کی طرف آتی ہوں، میں آپ کا پوائنٹ لیتی ہوں۔ جی میں جدون صاحب یہی چیز لے کے آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ کون سا شاید آپ کی آواز اس پورے پچھلے 1.5 سال میں کی گئی ہے۔ اچھا آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، پلیز کنٹینیو۔ جس قسم کی مرسلنگ خان صاحب کی ذاتی زندگی پہ کی گئی ہے، مطلب یہ کون سا، مطلب پرائم منسٹر ہونا اپنی جگہ پہ، لیکن کیا کو برداشت کر سکتا ہے؟ ویری فرینکلی دیٹ واز سم تھنگ مور دین دیٹ۔ اور پھر اب یہ جس طرح کے 167 یا 80 کیسز کر دیے گئے، ایک میں سے ضمانت ملتی ہے، دوسرے کیس میں پھنس جاتے ہیں، تو کیا عدلیہ پہ تنقید نہیں بنتی؟ کیا پورا جو عدالتی نظام ہے، کیا وہ بیٹھ کے دیکھ کے جگ ہسائی میں پورا اپنا رول پلے نہیں کر رہا کہ ایک شخص پہ 180 مقدمات ہیں، ایک سے ضمانت کے بعد دوسرے میں پھنس جاتا ہے؟ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔